اگر ہم لوگ اپنی باتوں سے تہمت، غیبت، جھوٹ، بہتان نکال دیں تو پیچھے صرف خاموشی رہ جائے گی، اور جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر تو دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ گھر کے مسائل بھی ہنسی چھین لیتے ہیں، ہر اداسی کی وجہ عشق نہیں ہوتا۔ جسے دیکھو فکر دنیا میں لگا ہے، سب فکر آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہمیشہ رہنا ہو یہاں، اس طرح دل دنیا میں لگائے بیٹھے ہیں۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہوتا ہے۔ کامیابی حاصل کرو پیسے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ کچھ باتوں کی وضاحت نہیں ہو تو بہتر ہوتا ہے، جس سے اپنا اور کچھ اپنوں کا بھرم بنا رہتا ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اسے چھپ کر کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کے کردار سے ہوتا ہے۔ پیسوں کے قرض تو ادا ہو جاتے ہیں، لیکن رویوں کے قرض ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں سنت کی جگہ کوئی خالی ہو جاتی ہے تو وہاں پر شیطانی چیزیں اس جگہ کو لے لیتی ہیں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں، اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ خوش نصیب انسان کی 3 نشانیاں ہیں: بڑھتی عمر کے ساتھ اس کی حرص کم ہو، بڑھتی دولت کے ساتھ اس کی سخاوت زیادہ ہو، اور بڑھتے مرتبے کے ساتھ اس کی عاجزی بڑھ جائے۔ اور بد نصیب انسان کی نشانیاں اس کے برعکس ہیں: بڑھتی عمر کے ساتھ اس کی حرص بڑھ جائے، بڑھتی دولت کے ساتھ اس کا بخل زیادہ ہو، اور بڑھتے مرتبے کے ساتھ اس کا تکبر بڑھ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتے ہیں: یا اس کی دعا جلدی قبول کر لیتے ہیں، یا اسے ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں، یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا، تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بھی اور زیادہ عطا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک ہر رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں کوئی بندہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی عطا کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ضرور رزق دے گا، جیسا کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔